أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. ولا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لائق صد احترام سامعین، ایک وقت تھا کہ گھر کا سربراہ محنت مزدوری کر کے تھوڑا سا پیسہ کما کر لاتا، جس سے اس کے پورے گھر کا گزر بسر ہو جاتا. اور وہ وقت تھا کہ جب ایک ایک آدمی کی زیر کفالت کئی افراد تھے، لیکن کبھی معاشی تنگی کا شکوہ نہیں ہوتا تھا. آج کی صورتحال اگر ہم دیکھیں، مختصر فیملی، چھوٹا گھرانہ، کئی افراد محنت پہ لگے ہوئے ہیں، کام کرنے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ سب یہی کہتے نظر آتے ہیں، جی گزارا نہیں ہوتا. اتنا پیسہ کمانے کے باوجود سمجھ نہیں آتی کہ کہاں جاتا ہے. اگر کچھ پیسہ ہاتھ آ ہی جاتا ہے تو اشیاء کی قیمتیں اس قدر بڑھ جاتی ہیں، ضرورتیں پھر پوری نہیں ہوتی. پیارے بھائیوں، ایسی صورتحال میں اسلام ہماری رہنمائی کیا کرتا ہے؟ معاشی بحران کیوں پیدا ہوتا ہے؟ بے برکتی کیسے آتی ہے؟ انتہائی مختصر سے وقت میں چند عوامل، وہ اسباب جو معاشی بحران، فقر اور تنگ دستی کا سبب بنتے ہیں، ان کو جاننے کی کوشش کریں گے. مہمان گرامی تشریف لا چکے ہیں، کچھ وقت ہمارے پاس ان کے آنے تک موجود ہے. ساتھیوں سے التماس ہے کہ تھوڑا قریب آ جائیں گے تو بہتر ہوگا. ہم اپنے اس وقت کو قیمتی بنائیں، کچھ سمجھ لیں. اللہ رب العزت والجلال ہمارا اپنے گھر میں یہ بیٹھنا، یہ وقت دینا، اس کو قبول فرما کر ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے. پیارے بھائیوں، جب ہم ان اسباب کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں
کہ جن کی وجہ سے قحط سالی، مہنگائی کا عذاب، معاشی تنگ دستی، ان میں سب سے پہلا اور بڑا سبب قرآن و سنت سے اعراض، احکام الہیہ سے انحراف، اللہ رب العزت والجلال کے احکامات کو پسے پشت ڈال کر ہم اپنی مرضی سے یہاں جینا چاہتے ہیں، اپنی خواہشات کی تکمیل میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ وہ پہلا سبب ہے جس کی وجہ سے فقر اور تنگی ہماری زندگیوں میں در آتی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ فرمایا اللہ رب العزت والجلال نے جو ہمارے ذکر، ہماری یاد یعنی قرآن و حدیث سے اعراض کرتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، اس کی دنیا تنگ ہو جاتی ہے، اس کی معیشت تنگ ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا کے اندر سزا ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اس اعراض اور اس انحراف کی سزا صرف دنیا تک محدود نہیں، بلکہ آخرت میں بھی ان کو اس کی سزا بھگتنا ہوگی۔ وہ یہ کہ اللہ رب العزت والجلال انہیں اندھا کر کے اٹھائے گا قیامت کے دن، والعیاذ باللہ۔ ایک دوسری جگہ اللہ رب العزت والجلال کچھ گزشتہ اقوام کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ۔ فرمایا کہ ہم نے محتاجی اور تنگ دستی ان پہ مسلط کر دی، فقر ان پہ ڈال دیا۔ کیوں؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے تھے، اللہ کی آیات کے منکر، احکام الہیہ سے روگردانی کرنے والے۔ اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ جب بندہ اللہ کے احکامات سے منہ موڑتا ہے، احکام الہیہ سے روگردانی کرتا ہے، تو اس کی دوسری سائیڈ کیا ہے؟ اس کا مفہوم مخالف کیا ہے؟ کہ وہ گناہوں اور نافرمانیوں میں گر جاتا ہے۔ دو چیزیں ہو گئی، اللہ کے حکموں کو چھوڑا، اعراض کیا، اور دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانیوں میں چلا گیا، گناہوں کا ارتکاب۔ ڈبل ہو گیا، ایک اللہ کے حکموں کی پامالی اور دوسرا اللہ رب العزت والجلال کی نافرمانی اور گناہوں کا ارتکاب۔ قرآن مجید میں کچھ اس طرح بیان فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ بر و بحر میں جو فساد اور بگاڑ، خشکی اور تری میں جو تمہیں بگاڑ نظر آ رہا ہے، یہ افراتفری برپا ہے، فرمایا کہ یہ تمہاری ہی بدعمالیاں ہیں، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ ہمارے گناہ زیادہ ہیں، اس کے مقابل جو سزا دی جا رہی ہے وہ بہت کم ہے۔ اگر ہمارے گناہوں کے مطابق اللہ رب العزت والجلال ہماری پکڑ شروع کر دے تو یاد رکھیے اس روئے زمین پر کوئی جاندار چلتا ہوا نظر نہ آئے۔ قرآن کہتا ہے، سورہ فاطر پڑھ کے دیکھیے،
فرمایا اللہ رب العزت والجلال نے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ رب العزت والجلال لوگوں کی بد اعمالیوں اور ان کی کمائی کی وجہ سے ان کی پکڑ شروع کر دے، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اس روئے زمین پر کوئی جاندار چلتا ہوا نظر نہ آئے، کوئی جاندار چلتا پھرتا نہ چھوڑے اللہ۔ سامعین محترم، یہ بات سمجھ آئی کہ جب انسان اللہ رب العزت والجلال کے احکامات سے منہ موڑ لیتا ہے اور گناہوں نافرمانیوں کی طرف چلا جاتا ہے، حدود اللہ کی پامالی میں لگ جاتا ہے، تو اللہ رب العزت والجلال اس کی دنیا کو تنگ کر دیتے ہیں۔ گناہ اور نافرمانی جو ہے وہ انسان کو رزق سے محروم کرتی ہے، برکت سے محروم کرتی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سنن ابن ماجہ کی یہ روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِخَطِيئَةٍ يَعْمَلُهَا، کہ ایک آدمی رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ، جو روٹی جو روزی اللہ نے اس کے لیے لکھی ہوتی ہے اس سے محروم کر دیا جاتا ہے، بِخَطِيئَةٍ يَعْمَلُهَا، ایک غلطی ایک خطا اور گناہ کی وجہ سے جس کا وہ ارتکاب کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ۔ بات سمجھ آئی کہ اللہ کی نافرمانیاں، حدود اللہ کی پامالی اور گناہوں کا ارتکاب، یہ وہ سبب ہے جس کی وجہ سے انسان دنیا میں اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے، اور جب رحمت اور برکت سے محروم ہو گیا تو یاد رکھیے پھر پیسہ جتنا بھی ہو ضرورتیں پوری نہیں ہو سکتی۔ یہ پہلا سبب، قرآن و سنت سے اعراض۔ دوسرا سبب اور دوسری وجہ، اگر ہم غور کریں تو ہماری روزمرہ کی زندگی سے، ہمارے معمولات سے اللہ کا نام نکل گیا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ہر وہ کام جو اللہ کے نام کے بغیر شروع کیا جائے فَهُوَ أَقْطَعُ، وہ بے برکتہ اور نامکمل ہوتا ہے، وہ کبھی پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا جس کے شروع میں اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ اب دیکھیں اپنے معمولات پہ غور کریں، روزمرہ کے جو امور ہیں، کھانے پینے کے آغاز میں، گھر سے نکلتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے ہوئے، کیا اللہ کا نام لیا جاتا ہے؟ اللہ کے نام سے غفلت، یہ بھی ایک ایسا سبب ہے جو دنیا کے اندر انسان کو برکت اور رحمت سے محروم کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت، سیدنا عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ، حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء۔ جب کوئی بندہ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے
اور گھر میں داخل ہوتے ہی اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اور پھر جب کھانے کی کوئی چیز پیش کی جاتی ہے، کھانے کا آغاز کرتا ہے، تو اس کھانے کے آغاز میں بھی وہ اللہ کا نام لیتا ہے، بسم اللہ پڑھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء، اپنے ساتھیوں اور اپنے چیلوں میں یہ اعلان کرتا ہے کہ سنو، اس گھر میں تمہارے لیے نہ تو ٹھہرنے کے لیے کوئی جگہ ہے اور نہ تمہارا پیٹ بھرنے کے لیے یہاں کھانا تمہیں ملے گا، کچھ نہیں ہے تمہارے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ بندہ اپنے گھر میں آیا، اس نے قدم رکھتے ہی اپنے رب کو یاد کیا ہے، اللہ کا نام لے کر گھر میں داخل ہوا اور اللہ کا نام لے کر اس نے کھانا شروع کیا۔ جہاں اللہ کا نام ہے وہاں شیطانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا دَخَلَ وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ۔ اگر بندہ اپنے گھر میں آتا ہے اور اپنے رب سے غافل رہتا ہے، اللہ کا نام ذکر نہیں کرتا، کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جن کو گھر میں داخل ہونے کی دعا آتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے کلمات سکھائے ہیں ہمیں کہ گھر میں قدم رکھنا ہے تو کیا پڑھنا ہے، اور ہمیں کوئی احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم ایک عام جگہ سے نکل کر اپنے گھر میں داخل ہو رہے ہیں اور غفلت کا شکار۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، شیطان کہتا ہے ادرکتم المبیت، آجو رہنے کے لیے جگہ تو مل گئی، اس گھر میں رات گزارنے کے لیے تمہارے لیے جگہ موجود ہے، داخل ہو جاؤ۔ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ، اور جب یہ بندہ کھانا شروع کرتا ہے، اللہ کی نعمتیں اس کے سامنے آتی ہیں، وہاں بھی اپنے رب کو بھول جاتا ہے اور اللہ کا نام نہیں لیتا، تو شیطان کہتا ہے آجو رہنے کے لیے جگہ بھی ہے اور پیٹ بھرنے کے لیے کھانا بھی موجود ہے۔ پیارے بھائیوں، ذرا سوچئے کہ جہاں ہم خود شیطان کو لے کے داخل ہو رہے ہیں، جس کھانے میں شیاطین شریک ہو جائیں، کیا وہاں برکت اور رحمت کا نزول ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ یہ دوسرا بڑا سبب ہے کہ ہماری زندگیوں سے، ہمارے معمولات سے، ہمارے روزمرہ کے امور سے اللہ کا نام نکل چکا ہے، ہم اللہ سے غافل ہو چکے ہیں، اللہ کے ذکر سے غافل۔ اور یہ وہ سبب ہے کہ جس کی وجہ سے انسان برکتوں اور رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، تنگی اور فقر کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ دوسرا سبب ہے جس کی وجہ سے ایک آدمی کو معاشی بحران کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تیسری بات، رزق کی تنگیوں اور معاشی بحران کے اسباب پر جب ہم غور کرتے ہیں یا ان کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ایک بات یہ بھی سامنے آتی ہے، اللہ کے رزق
اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنا۔ اگر اللہ عطا کر دیتا ہے اپنی عطاؤں سے، اللہ نواز دیتا ہے، تو ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو کھاتے کم ہیں لیکن ضائع زیادہ کرتے ہیں۔ ہم اپنی ضرورت سے زیادہ کھانا برتن میں ڈالتے ہیں، ہم اپنی ضرورت سے زیادہ اہتمام کرتے ہیں، اپنی ضرورت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، اور یہ کیا ہے؟ رحمت الہی اور رزق الہی کی بے قدری، اس کی پامالی ہے۔ اور یہ بھی وہ سبب ہے جس کی وجہ سے انسان برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ مفتی صاحب کے پاس ایک آدمی آ گئے اپنا سوال لے کر کہ بڑا مالدار تھا، فیکٹریوں کا مالک تھا، کاروبار بڑا لمبا چوڑا تھا، لیکن حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ اپنا کاروبار بچانے کے لیے گھر بھی بیچ چکا ہوں لیکن بہتری نہیں آ رہی۔ دعا کر دیں، شاید اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ مولانا صاحب نے دعا کی اور ایک چھوٹا سا کام ذمہ لگایا کہ جب گھر میں جاؤ تو جن برتنوں میں تم کھانا کھاتے ہو ذرا ان برتنوں کی تصویریں لے کر مجھے سینڈ کرنا۔ انہوں نے کہا شاید کوئی دم کرنا ہوگا۔ جب برتنوں کی تصاویر سینڈ کی گئیں تو مولانا صاحب کیا دیکھتے ہیں؟ آدھے سے زیادہ کھانا نالیوں میں بہایا جا رہا ہے، ضائع کیا جا رہا ہے، کچرے اور کوڑے کی نظر کیا جا رہا ہے۔ بلا کر کہنے لگے کہ جو مجھے نظر آئی ہے ایک وجہ وہ یہ ہے کہ تم اللہ کی رحمت اور اس کے رزق کی بے قدری کر رہے ہو، شاید اسی وجہ سے تمہارے کاروبار میں بے برکتی آ گئی ہے۔ کیوں؟ اسلام نے اس کی ممانعت فرمائی۔ ہماری تعلیم اور تربیت کیا کی گئی؟ سنن ترمذی کی روایت ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمیں سکھایا کیا گیا؟ فرمایا اذا ما سقطت لقمة احدكم فليمت عنها الاذى وليأكلها ولا يدعها للشیطان۔ حکم یہ دیا گیا کہ اگر کھانا کھاتے ہوئے کسی کے ہاتھ سے ایک لقمہ گر جائے کھانے کا تو اسے چاہیے کہ وہ لقمہ اٹھائے، اسے صاف کرے اور اسے کھا لے۔ وَلَا يَدْعَهَا لِلشَّيْطَانِ، اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ اور انس کہتے ہیں وَأَمَرَنَا أَن نَسْلِتَ الصَّفْحَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ اپنے برتنوں کو صاف کیا کرو، اپنے کھانے کے برتنوں کو صاف کیا کرو۔ وَقَالَ إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ، لوگوں تمہیں نہیں معلوم، تم نہیں جانتے کہ تمہارے لیے کھانے کے کس حصے میں برکت رکھی گئی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے کون سے ذرے میں اور کون سے لقمے میں ہمارے لیے برکت رکھی ہے، کون سا لقمہ میرے پیٹ کو بھرنے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو جب کھانے کو ضائع کیا جائے، اللہ کی نعمتوں کی بے قدری اور رزق کی ناقدری، پیارے بھائیوں یہ بھی ان اسباب میں سے ایک سبب ہے کہ انسان برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں کے اندر برکت آ جائے،
ہمارے مال کے اندر، ہمارے رزق کے اندر برکت آ جائے، تو سامعین محترم ان اسباب پہ غور کرنا ہوگا۔ معاشی تنگ دستی کا سامنا ہے، فقر و فاقہ ہے، تو آئیے قرآن و حدیث کی طرف رجوع کیجیے، اللہ رب العزت والجلال کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیے اور شریعت اسلامیہ کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت والجلال ہماری زندگیوں میں، ہمارے مالوں میں اور ہمارے رزق کے اندر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے گا۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے، اللہ خالق و مالک جو سنا ہے اور جو سنایا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کہا کرتا ہوں آپ لوگ خیر کے لیے آئے تھے، خیر کی بات آپ نے سنی، اس پر عمل کیجئے گا، اس کو آگے پہنچائیے گا۔ اس طرح خیر اور نیکی کا راستہ پھیلتا جائے گا اور برائیاں معاشرے سے چھٹتی جائیں گی۔ اللہ رب العزت والجلال ہمارے قلوب کی اصلاح فرما دے، اللہ ہمارے اعمال کو درست فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔